بات نہیں کی جاتی. اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو ایک دور مجھ پہ بھی گزرا ہے، ایک وقت مجھ پہ بھی گزرا ہے کہ جب میں سردار الانبیاء کے معاملے میں نا آپ کہہ لیں کہ بہت جو ہے نا غفلت کا شکار تھا، اور میں ان کی ذات عالیہ کے بارے میں بلکہ ایک دفعہ نا میرے سے ایک عجیب بات ہو گئی. تو میرے جو ٹیچر ہیں نا، جو سید ہیں، انہوں نے میری بڑی سخت کلاس لی اس معاملے میں، اور میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری کلاس لی، تاکہ میری آنکھیں کھلی، مجھے پتا چلا کہ میں کس قدر بدتمیزی کر رہا تھا، اور انہوں نے سختی سے منع کیا مجھے اس بات. میں نے ایک دن ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں جن کے پاس سیکھتا رہا ہوں سارا کچھ، جو میرے ٹیچر ہیں اس معاملے میں، وہ بڑے سخت ترین تبرہ باز ہیں، مطلب بہت کثرت کے ساتھ لعنت کرتے ہیں عمر، ابو بکر وغیرہ پہ، ٹھیک ہے. مگر میں نے کبھی اتنی انٹینسٹی کے ساتھ کسی کو لعنت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی انٹینسٹی کے ساتھ وہ کرتے تھے. وہ جب لعنت کر رہے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے ان کو مطلب وہ چہرہ سرخ ہو جاتا تھا ان کا، اور وہ لعنت کرتے ہوئے مطلب جیسے وہ غصے سے بندے کے اندر کوئی چیز جل نہیں رہی ہوتی، ان کے اندر کی جلن فیل ہو رہی ہوتی تھی. میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا کہ وہ عمر، عائشہ یا ابو بکر کے اوپر لعنت کرتے ہوئے ہنس رہے ہوں یا مذاق اڑا رہے ہوں. ان کے اندر مجھے ایک تپش اور آگ فیل ہوتی تھی جب وہ لعنت کرتے تھے، اور وہ میرے لیے ایک بڑا خاص قسم کا آپ کہہ لیں کہ فیلنگ تھی. میں نے ایک دن ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک بات کی، میں نے کہا شاہ جی، کیونکہ وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو میں نے کہا شاہ جی، اگر عائشہ کی طرف کوئی اولاد ہوتی نا تو آپ کو کسی نے سید تسلیم نہیں کرنا تھا. میں نے ان سے مذاق میں بات کر دی، ایسے ہی راہ چلتے نا. تو جو باقی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا وہ ہنسنے لگ گئے، مگر جو سید ہیں میرے ٹیچر تھے، وہ ایک دم سے نا ان کو بہت شدید قسم کا غصہ آ گیا. مطلب انہوں نے مطلب غصے میں کبھی انہوں نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور نہ ہی کبھی غصے میں آ کے کہہ لیں کہ وہ زندگی میں جتنی دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوں 10 سال تقریباً ان کے ساتھ مجھے اٹھتے بیٹھتے ہو گئے، کبھی انہوں نے اونچی آواز میں مجھ سے بات نہیں کی. اس دن بھی انہوں نے نا بڑے ایک دھیمے سے لہجے سے ایک بات کی، کہتا ہے بیٹا یہ نامناسب رویہ ہے. میں نے کہا کیوں شدی کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں تم عائشہ کی اولاد کی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے عائشہ بہت بڑی ملونہ ہے، اہل بیت کی مخالفہ ہے، مگر بیٹا سوچ سمجھ کے بات کرو، یہ حق ہے، سچ ہے. اگر عائشہ کی کوئی اولاد ہوتی نا تو ہم نے سید نہیں ہونا تھا، ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا تھا، اور یہ سچ ہے. کہتے ہیں کیونکہ بیٹا یہ بھی تو دیکھو وہ کس کی اولاد تھی، مطلب تم عائشہ تو دیکھ رہے ہو، تم یہ دیکھو کہ وہ اولاد کس کی تھی. اگر سید الانبیاء کی اولاد ہوتی تو وہ یقیناً یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں، بے شک وہ عائشہ میں سے ہوتی، مگر کیونکہ وہ سید الانبیاء کی تھی، جناب رسول خدا کی، تو بیٹا اس نے ہم سب سے افضل ہونا تھا. تو مجھے کہتے ہیں بیٹا عائشہ کے بارے میں ٹھیک ہے میں بھی کلام کرتا ہوں، تم لوگ بھی کرو، مگر جب جناب رسول خدا علیہ صلاۃ والسلام کی ذات کے بارے میں بات کرو تو بہت دھیان سے کیا کرو. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا وہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر نبی علیہ صلاۃ والسلام کے سامنے آپ نے اپنی صوت، اپنی آواز بلند کر دی تو تمہارے مال کدھر جائیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تمہارے مال خبت ہو گئے، گڑھے میں گر گئے. تو وہ کہتے ہیں بیٹا یہ بہت باریک اور بڑا ہی دقیق معاملہ ہے، اس لیے تھوڑا غور کیا کرو، ٹھیک ہے. تو کچھ شیعہ منہ پھٹ ہیں. تو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں آگے چل کے نا چند ایک چیزیں آپ کے سامنے ریویل کرتا ہوں، آج بکلام اہل بیت ریویل کرتا ہوں، کلام معصومین علیہ السلام سے جو ہے نا آپ کے سامنے ریویل کرتا ہوں. تو میرے سامنے کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جب میں جناب رسول خدا علیہ صلاۃ والسلام کے بارے میں سوچتا ہوں، یار امیر المومنین اور اہل بیت اطہار مولا علی علیہ السلام، آپ کو پتا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں رسول خدا کے وقت میں صامت تھا. صامت کہتے ہیں جو بولے نہ، جس کی زبان حرکت نہ کرے. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ جناب رسول خدا کا پروٹوکول ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے میں بھی گفتگو نہ کروں. مطلب آقا تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات علیہ جو ہے وہ ہر صنف میں اول، ہر صفت میں اول ہے. بل قرآن پاک سے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور یقین مانیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں سنی بغیرت ہیں، سنی بغیرت ہیں، اور شیعہ حرامی ہیں. سیدھی بات کروں گا میں آپ کو، سنیوں نے تو اپنا مذہب بچانا ہے، انہوں نے جناب رسول خدا کی ذات کے اندر نقص داخل کرنا ہے، کیونکہ ان کو ہر صورت میں ابو بکر عمر چاہیے. مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ شیعہ جناب رسول خدا کے معاملے میں کیوں بے غیرتی کرتے ہیں. شیعہ تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جھوٹی بات ہے جو آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ صرف سنی گستاخ ہیں. گستاخ صرف سنی نہیں ہے، شیعوں کی کتابوں میں کم روایتیں نہیں لکھی جو اہل بیت کے خلاف ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے لکھ دی تھا اس نے لکھ دی، مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی عقل بندے کو یوز کرنی چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو پیمانہ بتایا حدیث کو جج کرنے کا، حدیث کو قبول کرنے کا، امام نے یہ پیمانہ بتایا ہی نہیں ہے کہ جا کے تم راویوں سے پوچھو. امام نے جو پیمانے بتائے ان میں سے ایک پیمانہ بتاؤں آپ کو، ایک سکیل بتاؤں،
حدیث کیسے جج کی جاتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج سے پہلے آپ نے یہ اسکیل نہ سنا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری حدیثیں قبول کی جاتی ہیں معرفت کے سر پہ۔ حدیث کو پرکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے عرفان کا ہونا ضروری ہے۔ آج کل کے لوگ جو ہیں وہ ملنگ ٹائپ جو لوگ ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان حرامیوں پہ، انہوں نے معرفت اس چیز کا نام رکھ دیا کہ آپ 5-7 بندے جمع کر لو، ان کے سامنے آپ مولا علی کو اللہ کہہ دو تو یہ بہت بڑی معرفت ہو گئی ہے۔ یہ معرفت کے نام پہ شرک ہو رہا ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ معرفت کچھ اور چیز کا نام ہے، معرفت تعلیمات آل محمد کا نام ہے، معرفت اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام میں سے ان کا تعارف حاصل کرنے کا نام ہے۔ تو ان کا تعارف آپ کو ہوگا تو پھر آپ کو ان کے تعارف سے ان کی بات کا تعارف ہوگا۔ یہ طریقہ بتایا امام صادق علیہ محمد، اور یہ بالکل صحیح السند روایت ہے، مانی اخبار میں ہے۔ تو میں آپ کے سامنے چند ایک روایتیں پڑھنا چاہوں گا آج۔ میں باقاعدہ اپنے موضوع کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ میری کوئی بات بری تو نہیں لگ رہی؟ یا رسول اللہ، ایک تو میں اسے PDF سے پڑھاتا ہوں۔ چلیں، میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ جناب رسول خدا علیہ صلاۃ وسلام کی جو ذات اقدس ہے وہ کس قدر قدیم ہے، اور ان کی خلقت کس طرح مرد وجود میں ہے۔ آج میں آپ کو، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو، ائمہ علیہ صلاۃ وسلام کی تفسیر میں سے چند ایک اور وضاحتیں اس معاملے میں مزید کروں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جناب رسول خدا علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کا تعارف قرآن کلیم میں کیا بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ اور چند ایک راز کی باتیں ہیں، اگر آپ لوگ واقعی سننا چاہیں گے اور آپ لوگوں کو لگے کہ وہ اس چیز کی وضاحت ہونی چاہیے تو کچھ راز بھی آپ کے سامنے کھولوں گا، مگر راز اگر فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، دو بتاتا ہوں، اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ نہ ہوا تو آئندہ میں اس کو سینسر کر دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں آپ کو سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں جی ہم، انبیاء، یہ دیکھیں سورہ انبیاء، نبیوں کا ذکر ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ایک عجیب مخلوق کا ذکر ہے۔ پہلے میں آپ کو قرآن پاک میں سے ایک مخلوق کا ذکر کراتا ہوں، یہ دیکھیں۔ یہ سورہ یاسین، بڑی مشہور سورہ ہے، غور سے سننی ہے پھر بات سمجھ آئے گی۔ یہاں پہ اللہ کہتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلہا، جس نے ہر شے کے جوڑے پیدا کیے ہیں، ہر شے کو جوڑے میں پیدا کیا ہے۔ زوج ہوتا ہے نا، مطلب جوڑا، میاں بیوی، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ کہتا ہے کون کون سی ہیں؟ مما تنبت الارض، اللہ کہتا ہے کچھ جوڑے میں نے پیدا کیے ہیں زمین میں سے، کچھ زمین والوں کے جوڑے ہیں جو زمین کی مخلوق ہے، مطلب انسان، جانور، چرند پرند جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب میل اور فیمیل ہیں، یہ جوڑوں میں پیدا کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ کہتا ہے مما تنبت الارض ومن انفسکم، اور کچھ کو اللہ نے زمینی نباتات میں سے ان کے جوڑے نہیں بنائے، اللہ کہتا ہے کچھ کے جوڑے میں نے بنایا نفوس میں سے، یہ نفوس والے جو جوڑے ہیں یہ زمین والے جوڑوں سے بلند درجے پہ ہیں۔ آگے اللہ نے تیسرے جوڑوں کی بات کی ہے، تیسرے ازواج کا ذکر کیا، اللہ کہتا ہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور میں نے اس میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں، ان کو بھی ازواج بنایا جن کے بارے میں تم کو کوئی علم ہی نہیں ہے، کوئی علم ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے مخلوق کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ مخلوق ہے جس کے جوڑے اللہ نے بنائے ہیں زمین میں سے، ٹھیک ہے؟ وہ زمینی نباتات ہیں، مطلب ان کی جو روٹ، ان کا آپ کہنا روٹ مٹیریل ہے نا جو، وہ زمین ہے۔ دوسرے نفسوں میں سے، اور تیسرے اللہ کہتا ہے، تیسرے کے بارے میں اللہ قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے نا، اللہ قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے کہ جو تیسرے جوڑے ہیں ان کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان دنیا پہ آ کے کہتا ہے کہ میں ان کو جانتا ہوں تو پھر وہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان تیسرے والے جو جوڑے ہیں، وہ تیسری جو مخلوق ہے میری، اس کو تم لوگ نہیں جان سکتے۔ تو بھائی جب ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے تو ہم اس کے بارے میں، فار ایگزامپل قرآن پاک کے اندر ایک چھوٹی سی بات ہے، میں آپ سب کو یہاں پہ عرض کرتا چلوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک بڑی مشہور عالم بات ہے، ہم بچوں کو بھی اس آیت کا پتہ ہوتا ہے۔
اللہ پاک اس میں کہتا ہے کہ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، تو آپ ان کو کہہ دیں فقل، تو ان کو کہہ دیں ما اوتیتم العلم الا قلیلا، کہ تم لوگوں کو علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا، تھوڑا سا۔ تو بھائی روح کے بارے میں اللہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا قرآن میں، روح کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ تم اس کو نہیں جانتے، روح کے بارے میں اللہ کہتا تمہیں روح کے بارے میں تھوڑا سا علم ہے، تو میں بھائی اس بندے کو اپنا استاد مانوں گا جو مجھے روح کے کریکٹرسٹکس بتائے، کیونکہ روح کے بارے میں دعویٰ ہے نا اللہ کا کہ روح کے بارے میں تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تو جس کے بارے میں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، قلیل سا علم دیا گیا ہے، کبھی کسی نے بحث کیا اس کے بارے میں کہ وہ نور ہے، بشر ہے، وہ کھاتی ہے پیتی ہے، ہمارے جیسی ہے، کس جیسی ہے، پتہ کسی کو؟ بھائی کوئی ایسا قابل ہے بندہ جو ایسا علمی بندہ ہو جو روح کے بارے میں ہمیں گزارشات بتائے، ہمیں بتائے کہ روح ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو روح کے بارے میں بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ملتا جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں تھوڑا سا علم ہے، مگر یہ جن کے بارے میں اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں بندے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ روح، یہ بشر ہے، یہ نور ہے، یہ ہم جیسے ہیں، یہ تم جیسے ہیں۔ وہ گدھے کے بچوں، جب اللہ کہہ رہا ہے تم جانتے ہی نہیں ہو تو پھر جو تم بکواس کر رہے ہو بغیرتی کر رہے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، پامفلیٹ نہیں پڑھ کے سنا رہا میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا وہابیوں کا ترجمہ دیکھیں، ایک سیکنڈ، کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ہوا وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، ہوا ان کے اپنے نفوس ہوں، ہوا وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں، مطلب انہیں پتہ تک نہیں، انہیں کوئی علم نہیں ان کے بارے میں۔ تو اللہ کی مخلوق یہاں پہ ازواج کے لحاظ سے یا مطلب اپنی کنوں کے لحاظ سے 3 ٹائپ کی ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں مخلوق کے مکان بھی 3 بیان کیے ہیں، 3 جگہوں پہ مخلوق رہتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو پڑھاؤں؟ یہ جی سورہ مبارکہ انبیاء، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، یہ سورہ انبیاء ہے، اس میں اللہ نے ایک عجیب بات کی ہے۔ یہ دیکھیں 19 نمبر سورت ہے، آیت ہے اس کی، اللہ کہتا ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے اسی اللہ کے لیے ہے جو زمینوں میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ نے مخلوق کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، وہاں پہ ہلکت کے لحاظ سے، اور یہاں پہ ان کے مکان کے لحاظ سے، ان کے رہنے کے لحاظ سے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی 3 قسم کی مخلوق ہے، وَلَهُ، اور اسی اللہ کے لیے ہے، اسی اللہ کے لیے ہر شے ہے، ہر مخلوق اللہ ہی کے لیے ہے۔ من فی السماوات، جو تمام کے تمام آسمانوں میں ہے، وَفِي الْأَرْضِ، اور جو زمین پہ ہے۔ آگے اللہ نے تیسری مخلوق کا ذکر کیا، اللہ کہتا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ، اور وہ تیسری جو اللہ کے پاس رہتی ہے، جو اللہ کی اندیت میں رہتی ہے۔ اندیت کسی کے پاس ہونا، کسی کے بہت زیادہ پاس ہونا، اور یہ کس قدر پاس ہوتا ہے، مطلب کس قدر قرب کو اندیت کہتے ہیں، یہ بھی میں قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ کہتا ہے یہ جو تیسرے ہیں نا، مطلب جو زمینوں اور آسمانوں میں رہنے والے ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور تیسرے جو ہیں، اور قرآن پاک میں وہ جو آیت یوز کرتے ہیں نا جناب رسول خدا کی مخالفت میں، جہاں پہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ان کو کہہ دیجیے کہ زمینوں اور آسمانوں میں رہنے والا کوئی بھی جو مخلوق ہے وہ علم غیب نہیں جانتی۔ تو بھائی یہ بات جناب رسول خدا کے بارے میں تب صادق ہوتی ہے اگر جناب رسول خدا زمین و آسمان میں ہوتے۔ نبی علیہ السلام کا مکان زمین و آسمان نہیں ہے، نبی علیہ السلام اللہ کی اندیت میں رہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور یہ قرآن ہے، میں آپ کو کچھ پمفلٹ نہیں سنا رہا، یہ ڈائجسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آسمانوں اور زمین میں جو ہے اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے، یہ جو اللہ کے پاس ہے، جو آسمان اور زمین کی حدود سے باہر ہے، کون ہے یہ؟ کون سی مخلوق ہے یہ؟ آگے اللہ نے اس مخلوق کے کچھ صفات اور کریکٹرسٹک بیان کی ہیں۔ کیا کریکٹرسٹک ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ دیکھیں جی، اللہ کہتا ہے وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ جو اللہ کے پاس رہنے والے ہیں نا وہ کبھی تھکے نہیں ہیں۔ بھائی مجھے لا کے دیں دنیا پہ ایسا بندہ جس کو تھکاوٹ نہ ہوتی ہو۔ ہاں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے کہ اے سورج گواہ رہنا، آج تک میں نے تجھے طلوع ہوتے ہوئے پایا ہے، تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں پایا۔ ہزار ہزار رکعت نمازیں پڑھنی اور پھر کہنی کہ اللہ یہ رات کتنی چھوٹی ہے، تیرے سامنے سجدہ کرنے کا وہ طویل لطف نہیں لے سکا میں، ٹھیک ہے؟ رات ختم ہوگی، رات کے دامن میں وہ گنجائش نہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحیفہ عبادت تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ مولا علی اور جناب رسول خدا اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے، خدا کی قسم آج دنیا کو اس عبادت کا نہیں پتا، وہ بہت سیکرٹ اور چھپی ہوئی عبادت تھی
دنیا نے صرف جناب رسول خدا کی عبادت کا چھوٹا سا حصہ دیکھا ہے۔ امام علی جان العابدین جن کو عبادت کرنے والوں کی زینت کہا جاتا ہے، ان کے سامنے ایک دفعہ وہ صحیفہ عبادت پیش کیا گیا کہ جس میں جناب رسول خدا اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی۔ تو امام علی جان العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے ایک بری اور فرماتے ہیں توبہ، ہائے کیا بات ہے، اور اس کے بعد فرمانے لگے کس میں جرت ہے، کس میں کلیجہ ہے، کس میں اس بات کی طاقت ہے کہ وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اللہ کی عبادت کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کچھ کمالات بیان کی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں وہابیت اس قدر پھیل چکی ہے، اس قدر پھیل چکی ہے، اس قدر پھیل چکی ہے، اور سنیوں شیعوں وہابیوں ہر بندے کے ذہن میں اس طرح گھسا دی گئی ہے کہ آپ جناب رسول خدا یا اہل بیت کے بارے میں کوئی بھی بات کریں نا، ان کے فضیلت میں، ان کے راز میں، ان کی معرفت میں کچھ بھی بیان کریں تو بندے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ شرک کر رہا ہے، مطلب ایک حد سے کراس کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر شرک وہ کرے گا جو ان کو اللہ کہے گا، اس کے علاوہ جو ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں ثابت ہے جو اس کا انکار کرے گا وہ گمراہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو زمینوں میں ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں، جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی اللہ میں ہیں۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے ترجمہ کرنے میں خیانت کی ہوئی ہے۔ یہاں پہ اس نے یہ ترجمہ کیا جو زمینوں میں آسمانوں کا ہے اللہ کی ہی کا ہے، یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ کسی مال کی بات کر رہا ہے۔ یہ مال کی بات نہیں ہو رہی، یہ نفوس قدسیہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ وہ عبادت کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں ہماری طرح کہ دن کو بھائی تسبیح کر لی اور رات کو سو گئے، نہیں، راتوں کو سونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے سارا دن وہ جو ہے تسبیح، سارا دن وہ تسبیح کرتے ہیں اور ساری رات بھی تسبیح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آگے اللہ کہتا ہے وہ ذرا سی سستی بھی نہیں کرتے، ان کے اندر تھوڑی سی بھی سستی نہیں آتی۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کرتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے کہ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یا جناب رسول خدا سے مدد مانگی جائے نا تو یہ بندے سمجھتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب رسول خدا اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ یہ وابیوں کی حرام زدگی ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب رسول خدا کے مخالفین کے لیے اللہ نے یہ والی کیٹیگری بیان کیا جو میں آپ کے لیے مینشن کر رہا ہوں، اور یہ جو اس سے اوپر والی ہے یہ مولا علی اور جناب رسول خدا کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کے طور پہ بیان کی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو باتیں مولا علی اور آقا تاجدار انبیاء کے دشمنوں کے بارے میں بیان ہوئی ہیں وہ وہابیوں نے عوام کے ذہن میں باندھ دی ہوئی ہیں کہ یہ رسول خدا کے لیے ہیں، اور جو ان کے لیے ہیں ان کو اگر بیان کیا جائے تو کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ کس قدر بے حیائی اور بغیرتی ہے، کس قدر بے حیائی اور بغیرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ رکیں ذرا، میں آپ کو ایک مزید آیت پڑھاتا ہوں تاکہ مزید وضاحت ہو جائے کہ میں پھر آگے امام کے قول کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے تین طرح کی مخلوق یاد رکھنی ہے۔ محمد والے محمد ہماری طرح نہیں ہے جو زمینوں میں یا آسمانوں میں رہتے ہوں، محمد والے محمد علیہ السلام اللہ کی اندیت میں رہتے ہیں، اللہ کی اندیت میں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک سیکنڈ، رکنا ذرا، ایک آیت آپ کو پڑھانا چاہوں گا، میں وہ ڈھونڈ لوں کیونکہ وہ بڑی اہم آیت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سورہ حامیم سجدہ میں یہ آیت یاد رہے گی یا دوبارہ پڑھانے کی ضرورت ہے؟ یہ جو ابھی آپ کو شو ہو رہی ہے کہ ایک زمین میں رہنے والی مخلوق ہے، ایک اللہ آسمان میں رہنے والی مخلوق ہے، اور ایک اللہ کی اندیت میں رہنے والی مخلوق ہے۔ جو اللہ کی اندیت میں رہتی ہے نا وہ زمین و آسمان جیسوں والی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے سورہ حامیم سجدہ میں ایک اور چیز بیان کی ہوئی ہے، اور وہ شاید آپ کو مطلب اشارے میں کچھ چیزیں بیان کروں گا، میں ساری چیزیں اس طرح وضاحت سے بیان نہیں کر سکتا۔ تو سورہ حامیم سجدہ آپ کے سامنے ایک سیکنڈ میں کھولتا ہوں، یہ دیکھیں۔ کدھر بھی سجدہ، ہاں یہ ہے، یہ ہے جی 41 نمبر سورہ ہے، 41 نمبر سورہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 16۔
یہاں پہ اللہ کا نہیں حامیم سجدہ ہے، یہ میں دوسری کھول لی ہے، ایک سیکنڈ میں یہ ہے سورہ سجدہ، سوری وہ میں نے حامیم سجدہ کھول لی تھی۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان کی ہے، یہ کہانی شریف نہیں ہے، قرآن شریف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی کسی کو کہانی لگتی ہے نا تو پھر خدا کی لعنت ہو اس ملعون پہ، ٹھیک ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں کوئی ہوائی قصے بیان نہیں کیے ہوئے، اللہ نے قرآن پاک میں ایکچوئل فیکٹ بیان کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ کچھ ایسے بندے ہیں میرے کہ ان کے کروٹیں، ان کے پہلو، ان کے جسم بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ اب یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بسترے رکھتے ہیں، ان کے گھر میں بیڈز ہیں، مگر ان کے پہلو کبھی بیڈ کے اوپر نہیں گئے۔ بھئی یہ کون سے بندے ہیں؟ یہ انہوں نے ترجمہ تھوڑا غلط کیا ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ان کے جو پہلو ہیں نا، پہلو سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ پہلو کہتے ہیں یہ مطلب جو آپ کے سائڈ پہ ہوتی ہے نا، جو آپ کی سائڈ ہوتی ہے، جو آپ لیٹتے ہیں بستر کے اوپر، تو وہ سائڈ وائز لیٹتے ہیں، تو وہ جو آپ کا جسم کا حصہ نیچے لگ رہا ہوتا ہے اس کو پہلو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کے جو جنوب ہیں، ان کے جو پہلو ہیں، وہ بستر سے واقف ہی نہیں ہے، وہ کبھی بستر پہ لیٹے ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ کون سی کمال کی مخلوق ہے؟ ہمیں کوئی ایسا لا کے دو نا۔ میں صرف اور صرف ایک سوال کر رہا ہوں کہ بھائی میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا ہم جیسے ایک عام انسان تھے، مولا علی ہم جیسے ایک عام انسان تھے، وہ تو کھاتے پیتے تھے، تو پھر تمہیں لا کے دو نا یہ قرآن پاک میں جو ذکر ہو رہا ہے یہ تمہارے ابے کا ذکر ہو رہا ہے، کون ہے یہ؟ ٹھیک ہے بھائی میں مان لیتا ہوں رسول خدا نہیں ہے، تو وہ ترم ہاں لا کے دکھاؤ نا مجھے، ابو بکر ہے، عمر ہے، کون ہے یہ؟ بھائی کوئی تو ہونا چاہیے نا۔ ہاں جب پوچھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بھائی پتہ نہیں ہمیں کون ہے، تو اب خود کو پتہ نہیں ہے اور جو بتا رہے ہیں ان کا ماننا نہیں ہے، یہ عجیب بے غیرتی اور بدتمیزی، عجیب بے غیرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جن کے بستر کا بھی، جن کے پہلو کا بھی بستر کے ساتھ آشنائی نہیں رکھتے، جن کے پہلو، اور جن کے پہلو بستروں سے واقف نہ ہو، سونا، یہ جو ہم سوتے ہیں سلیپنگ، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری فطرت ہے، یہ ہماری نیچر ہے۔ مطلب تین چار چیزیں جو ہے نا ان میں سے، جیسے کھانا پینا اور سونا اور ایک دو اور چیز ہے، یہ بچہ اپنی فطرت میں لے کے پیدا ہوتا ہے، نیچر میں لے کے پیدا ہوتا ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ عرصہ نہ سوئیں تو اٹس اوکے ہے، بھائی آپ کچھ عرصہ نہ سوئیں آپ مر جائیں گے، یہ فطرت ہے، آپ نے ہر صورت سونا ہے، سونا انسانی فطرت ہے۔ تو یہاں پہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ماننا پڑے گا کہ وہ فطرت انسانی سے بلند لوگ ہیں، وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ ہم کسی صورت نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہم جیسے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا وہ ہم جیسے ہیں، کیونکہ ہم سونے کے محتاج ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے پہلو سونے سے واقف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ سوتا وہ ہے جو تھک جائے، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اہل بیت کی تفاسیر میں تو آتا ہے کہ اس سے مراد جناب رسول خدا اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہاں سنی اگر کوئی نہیں مانتا، اس ترم خان کے پاس زیادہ علم ہے تو لے کے آؤ نا، پھر بتاؤ نا تمہارے پاس ہے کیا؟ اپنے پاس کچھ ہے نہیں، اپنے بلے کچھ ہے نہیں ہے، اور دوسری دنیا کو جناب سنی بنانے چلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں آپ کو ایک آخری آیت دکھاتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو تفاسیر اہل بیت کی طرف لے کے چلوں گا۔ یہ دیکھیں اللہ نے یہی کہا تھا نا، آسمانوں میں، زمینوں میں، اور تیسری مخلوق کدھر ہے؟ اللہ کی اندیت میں۔ تو اندیت کے بارے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اندیت کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگروئے قرآن۔ تو یہ سورہ رات کی آخری آیت ہے، یہاں پہ اللہ کہتا ہے یقول اللہ جین کافر اللہ مرسلا، کہ یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا رسول نہیں ہیں۔ کل آپ فرما دیں کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، کہ میرے اور تمہارے درمیان شہادت دینے والا اللہ کافی ہے۔ وہ من عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ جس کی اندیت میں کتاب کا علم ہے۔ تو بھائی اندیت اس قرب کو کہتے ہیں جو آپ کا باطنی قرب ہوتا ہے، مطلب جس مقام پہ آپ کا علم ہوتا ہے نا، علم ہوتا ہے آپ کا علم آپ کی اندیت میں ہے۔ چھوٹی سی بات آپ کو کرتا ہوں، میں پاکستان میں تھا تو میرے اندر جو دو تین لفظ ہیں یا میری جو انفارمیشن ہے وہ کدھر تھی؟ میری اندیت میں تھی نا۔ تو اب میں یورپ آ گیا ہوں، میں یورپ ہوتا ہوں، تو کیا میری اندیت پاکستان ہے؟ جی بھائی جدھر میرا بدن ہے ادھر ہی میرا علم ہے نا، ادھر ہی میری انفارمیشن ہے نا، کیونکہ میری اندیت ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ماننا پڑے گا کہ اللہ نے قرآن پاک میں جس کو اپنی اندیت کا ہے، جن کو اپنی اندیت کا ہے، جدھر جدھر بے بدن کا بدن ہے ادھر آل محمد علیہ السلام کا وطن ہے، ماننا پڑے گا میرے بھائی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جدھر جدھر اللہ موجود ہے ادھر ادھر اللہ کی اندیت بھی موجود ہے۔ جب سے اللہ موجود ہے تب سے اس کی اندیت موجود ہے۔ یہ میں کوئی تفسیر بالرائے نہیں کر رہا، حدیث امام صادق علیہ محمد ہے، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے الہدایۃ الکبریٰ، اور یہ لکھنے والا کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، امام حسن عسکری بادشاہ کا صحابی ہے، ٹھیک ہے۔
مطلب یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو بخاری مسلم اور یہ جو لوگ ہیں ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے ان کے سامنے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حدیث کو بہت بڑے پیمانے پہ نقل کرنے والے لوگ ہیں جناب حسین بن حمدان الخطیبی. اور یہ ان چند ایک لوگوں میں سے ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں اس کو اون نہیں کرتے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بڑا تگڑا بندہ ہے, عاشق اہل بیت تھا. تو یہاں پہ دیکھیں یہ کیا بیان فرماتے ہیں. یہ ہدایت الکبریٰ یہاں پہ کافی لمبی روایت ہے, مگر میں آپ کو میرے جو موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ٹکڑا ہے وہ سنانا چاہوں گا. یہ دیکھیں, امام فرماتے ہیں ان اللہ خلقنا نورا واحدا قبل ان یخلق خلقا, اللہ نے ہم کو ایک واحد نور کے طور پہ خلق کیا اس سے پہلے کہ اللہ نے کسی شے کو خلق کیا. دنیا و آخرہ و جنہ و نار, مطلب دنیا و آخرت جنت اور نار کچھ بھی نہیں تھا. اس سب سے 4,000 آمن 4,000 نوری سال پہلے اللہ نے ہم کو ایک نور واحد کے طور پہ خلق کیا. امام فرماتے ہیں نسبح اللہ و نقدسو, ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور اس کی تقدیس بیان کرتے تھے. وَنَحَ اللَّهُ وَنَكْبِرْهُ, اور ہم اللہ کی تکبیر بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے. قال المفضل, تو مفضل امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں, انہوں نے فرمایا یا سیدی حل بذالک شاہدن فی من کتاب اللہ, کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے تھے, اللہ کے ساتھ تھے, مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے تھے, 4,000 سال پہلے تھے, آپ اس کے سامنے اس کی تسبیح کرتے تھے, تقدیس کرتے تھے, کیا اس بات کا ذکر اللہ نے کہیں قرآن میں کیا ہے؟ کیا قرآن پاک میں ایسی کوئی ہمیں آیت ملتی ہے؟ تو امام صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی آیت پڑھی جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے سنائی ہے. امام نے وہی سورہ انبیاء کی آیت پڑھی, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما عنده, کہ جو زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہیں, جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہیں, اور جو اللہ کی انتیت میں ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہیں. یہ آگے امام نے پوری قرآن پاک کی آیات پڑھی یہاں تک, ٹھیک ہے. امام فرماتے ہیں وہی حق یا مفضل, امام فرماتے ہیں اے مفضل تجھے کچھ پتہ ہے, الستم تعلمون ان من فی السماوات ہم الملائکہ, اے مفضل جانتا ہے کہ یہ جو آسمانوں کی مخلوق ہے جن کو اللہ کہہ رہا ہے سماوات, وہ سارے کے سارے فرشتے ہیں. ومن فی الارض, اور جو زمین کی مخلوق ہے, ہم الجان والبشر, وہ جن اور بشر ہیں. وکل ذی حرکت, اور ہر وہ شے جو حرکت کرتی ہے. فمن الذین فیہم ومن عندہ, امام فرماتے ہیں اگر یہ ساری کی ساری مخلوق زمین و آسمان والی ہوگی تو پھر تجھے پتہ ہے کہ اللہ کی اندیت میں رہنے والے کون ہیں؟ اللہ کی اندیت میں رہنے والے کون ہیں؟ اللہ زینا قد خرجوا من جملۃ ملائکہ, جو یہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق کے علاوہ اللہ کی برگزیدہ اور قریب ترین مخلوق ہیں, جو اس کے ساتھ ہیں, اس کی اندیت میں ہیں, جب سے وہ ہے تب سے ہیں, جدھر وہ ہے ادھر ہیں, جب تک وہ ہے تب تک ہے. قال المفضل, تو مفضل فرماتے ہیں من تقول, یا مولائی مولا میں کیا کہہ سکتا ہوں. قال, تو امام نے فرمایا یا مفضل ومن نحن الذین كنا عنده, ہم ہی وہ ذوات قدسی والا صفات ہیں جو اللہ کی اندیت میں تھے. ہم ہی ہیں جو اللہ کی اندیت والے ہیں, ہم ہی ہیں جو اللہ کی اندیت میں رہتے تھے, رہتے ہیں اور رہتے رہیں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ کلام اہل بیت ہے, یہ قیاسی تفسیر نہیں ہے. ہاں, آگے امام فرماتے ہیں وَلَا كُونُ قَبْلُنَا, امام فرماتے ہیں ہم سے پہلے ایگزسٹنس ہی نہیں تھی. مطلب ایک ہوتا ہے نا کسی چیز کا ایگزسٹ کرنا, امام فرماتے ہیں ایگزسٹنس ہی نہیں تھی, مطلب چیز تو دور کی بات جو ایگزسٹ کرتی, بذات خود فی نفس ہی ایگزسٹنس از اٹ سیلف ڈڈ ناٹ ایگزسٹڈ بفور اس. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ چند ایک باتیں اور یقین مانے کیا بات ہے. امام فرماتے ہیں ولا حدوث السماء والارض, نہ ہی آسمان تھے نہ ہی زمینیں تھیں, ولا ملکن ولا نبین, نہ ہی کوئی فرشتہ تھا اور نہ ہی کوئی نبی تھا مگر ہم تھے, لا رسولن, اور نہ ہی کوئی رسول تھا مگر ہم تھے. اور بھائی عام مخلوق کی بات نہیں ہو رہی, انبیاء اور رسول بھی نہیں تھے جب سے یہ ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ پھر امام فرماتے ہیں قول المفضل فبقی توقل, تو یا ابن رسول اللہ حاض واللہ الحق المبین, اے ابن رسول اللہ, میں وہ رونے لگ گیا نا, مطلب وہ امام کی جو تعریف اس نے سنی تو وہ اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا مولا یہ تو بالکل حق مبین ہے, میں ایک لفظ کا انکار نہیں کروں گا, جیسا آپ نے فرمایا بالکل برحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, شبہ کرنے والے پہ لعنت ہے بے شمار. ٹھیک ہے. وحل نجد فی کلامکم والاخبار المرضیہ ان شاہدا بما وجدتنی فی کتاب اللہ, کیا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ کتاب خدا میں اور بھی اس طرح کی کوئی باتیں آئی ہیں؟ امام نے فرمایا نام فی خطبۃ امیر المومنین, کہ بے شک. اور یہ دیکھیں یہاں پہ یقین مانے ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ بندے غور نہیں کرتے. مفضل نے سوال کیا کیا ہے؟ مفضل نے سوال کیا کہ مولا کیا یہ جو بات آپ نے کی ہے اس کا کوئی شاہد, اس کی کوئی شہادت
اس کی کوئی گواہی، اس کا کوئی آرگومنٹ، اس کا کوئی پروف اللہ کی کتاب میں ملتا ہے؟ تو امام نے فرمایا بالکل ملتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو امام کو تو کوئی نہ کوئی آیت پڑھنی چاہیے تھی۔ امام نے آیت کا نہیں کہا، امام نے فرمایا خطبہ امیر المومنین کے اندر یہ بات ہے۔ اس کا مطلب ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے جیسے قرآن پاک کتاب الہی ہے، اسی طرح علی علیہ السلام کا خطبہ بھی کتاب الہی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اہل بیت کے اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں کلام امیر المومنین کی یہ قدر ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، اور خطبہ کافی لمبا ہے۔ میں اپنے جو میرے مقصد کے ساتھ چیز متعلقہ ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، اور یہ کمال کی 3-4 لفظ ہیں، مگر بلا کی ان میں بلاغت ہے، اور یقین مانے جہانے مانی ہے، اور ایک ایک لفظ قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ شارحین کا منہ تک رہا کہ کوئی آ کے صحیح معنی بیان کرے اس کے، نہیں کر سکتا۔ جب امیر علیہ السلام کے بارے میں فرزند آئیں گے تو وہ خود آ کے بیان فرمائیں گے، تو انہی سے عوام کو پتہ چلے گا کہ امیر علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کیا ہے۔ میں صرف ترجمہ کی عربی عبارت پڑھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے وسعت علمی میں وہ گنجائش ہی نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی اتنی بگنی ہے دماغ کی کہ میں آپ کے سامنے علی علیہ السلام کے فرامین کو واضح کر سکوں۔ یہ کلام الہی، یہ کتاب الہی، اور یہ اسرار محمدیہ ہیں جو ہمارے جیسے لوگوں کی ذہن سے اوپر کی بات ہے۔ ٹھیک، برد میں پڑھتا ہوں، دیکھیں امام فرماتے ہیں الحمدللہ مدہر الدہور، ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے زمانے کو زمانہ کیا، وقاضی الامور، اور جس نے ہر حکم کو اس کی جگہ پہ جاری کیا۔ یہ مطلب جو عربک میں امیر علیہ السلام الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یہ ترجمے میں وہ عقد نہیں ہو سکتا۔ مطلب جو حسن تلمی ہے، جو الفاظ کا چناؤ ہے، اور جو کلام الہیہ یا کلام رسول خدا یا کلام امیر المومنین کی چاشنی اور خوبصورتی ہے، اردو میں پیدا نہیں ہو سکتی، ٹرانسلیشن میں نہیں ہو سکتی۔ وہ مالک یوم النشور، اور مالک یوم نشور ہے اللہ کننا کننا کننا۔ امام علی علیہ السلام یہ جو فرما رہے ہیں نا کننا، کن کا مطلب ہوتا ہے نا ہو جا، اللہ کہتا ہے بی اینڈ اٹ از، کن تو کن سے کننا۔ کن کا مطلب، کن بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ کمپلیکیٹڈ ورڈ ہے، اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ کن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز، مطلب اینی تھنگ which came into being، مطلب جو چیز اپنے وجود میں آئے اس کے لیے کہتے ہیں کننا۔ امیر علیہ السلام، اللہ یہ کہتا ہے نا کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں کننا، ہم پہلے ہی تھے۔ اللہ نے تب کن بھی نہیں کہا تھا جب ہم تھے، کن بعد میں تھا، ہم کن سے پہلے ہی کن ہو چکے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مگر آگے جو امیر علیہ السلام نے ایک لفظ بولا ہے نا، ایک لفظ بولا ہے، خدا کی قسم اس لفظ کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، پھر بھی اس کی جو گہرائی ہے اور گہرائی ہے، میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ شارحین یا متکلمین اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کننا، کننا اس کا مطلب ہے وی ایگزسٹڈ، ٹھیک ہے، وی ور بینگ، وی ور بینگ۔ آگے امیر علیہ السلام نے ایک لفظ بولا یہ والا، یہ میں اس کو زوم کر دیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، ابھی آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہیں، مطلب ہم انسان ہیں، ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، زندہ رہ رہے ہیں، تو ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ فار ایگزامپل ہم پانی کے ذریعے زندہ ہیں، اگر پانی کائنات سے ختم ہو جائے ہم ختم ہو جائیں۔ ہم آکسیجن کے ذریعے ایگزسٹ کرتے ہیں، اگر آکسیجن ختم ہو جائے ہماری ایگزسٹنس ختم ہو جائے۔ اسی طرح ہم کھانے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ہم مطلب پارٹنر پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اگر یہ عورت مرد کا وہ شادی نہ ہو تو نسل انسانی آگے نہ بڑھے، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے۔ تو ہم ان ساری چیزوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں۔ ہمیں زندہ رکھتا ہے پانی، ہمیں زندہ رکھتی ہے روٹی، ہمیں زندہ رکھتی ہے آکسیجن، ہمیں زندہ رکھتا ہے ہمارا نسل کشی کرنا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہم نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھے، نہ ستارے تھے، نہ رسول تھے، نہ نبی تھے، اس وقت ہم تھے۔ ہم کس طرح تھے بھائی؟ نہ تو زمین تھی جس میں سے کوئی چیز اگتی ہم کھاتے، نہ پانی تھا جو ہم پیتے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب آپ تھے تو آپ کے ہونے کی کیفیت کیا تھی؟ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمیں پانی کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں روٹی کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی ہمیں زمین کی کسی اور چیز کی ضرورت تھی۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کننا، ہم تھے، وی ایگزسٹڈ بے قانونیت ہی، ہم تھے اللہ کے ہونے کے ساتھ۔ جیسے انسان پانی کے ساتھ ہیں، انسان آکسیجن کے ساتھ ہیں، انسانوں کا ہونا آکسیجن کے ساتھ ہے۔ علی فرماتے ہیں ہمارا ہونا اللہ کے ہونے کے ساتھ تھا۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟
میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں اس جملے کی اس طرح وضاحت نہیں کر سکتا جو اس کا حق ہے، مگر پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑی خود بھی انڈرسٹینڈ کیجیے گا اس کو۔ علیہ السلام فرماتے ہیں وی کیم ان ٹو بینگ، مطلب یہ کیم نہیں کہا جا سکتا، وی ور ایکچولی بینگ، وی ور ایکچوئل بینگز ود دا بینگنیس آف دا ہولی اسپرٹ، گاڈ کہہ لیں یا اللہ کہہ لیں، مطلب اللہ کے ہونے کے ساتھ ہم بھی تھے، ہمارا ہونا اس کے ہونے کے ساتھ تھا، جیسے وہ تھا تو اس کا ہونا ہی ہمارا ہونا تھا، اس کے ہونے کے ساتھ ہمارا ہونا تھا، اس کے ہونے کے ساتھ ہمارا ہونا ہے، اس کے ہونے کے ساتھ ہمارا ہونا ہوگا۔ جب تک اللہ ہے تب تک محمد والے محمد ہیں، جب سے اللہ ہے تب سے محمد والے محمد ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ مطلب یہ آپ کہہ لیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں ترجمہ کرنے کی، مگر یہ جو لفظ ہے بے قانونیت ہی، یہ ایک ایسا ورڈ ہے، یقین مانے کہ اس کی بہت زیادہ شرح ہے، بہت زیادہ شرح ہے، اور میں عاجز ہوں اس بات سے کہ میں امیر علیہ السلام کے اس کلام کے ساتھ انصاف کر سکوں۔ ٹھیک ہے، کبت علی فرماتے ہیں کن نہ بے قانونیت ہی، ہم اس کے ہونے کے ساتھ تھے، قبل الخلول فی التمکین، یہ تمکین جو ہے نا، تمکین، یہ تمکین کون سے ہے؟ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ باقی چیزوں کو کن کہہ کے اللہ نے خلق کیا، ہم اس سے پہلے ہی اس کے ہونے کے ساتھ تھے۔ مطلب خلول ہوتا ہے کسی چیز کا اس کے ساتھ اٹیچ ہونا، اس میں ضم ہونا، تو اللہ نے کائنات کو جب کن کہہ کے بنایا نا، تو ہم اس کے اس اعلان سے پہلے اس کے ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، وقبلا مواقع صفات تمکین فی تقوین قائنین غیر مقونین، ہم ہم اس کی صفات التمکین فی تکوین قائنین مطلب یہ بہت ہی یقین کریں کہ فلسفیکل کلام ہے، اور میں بہت معذرت چاہ رہا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے اس معاملے میں کہ میں اس کی وہ وضاحت نہیں کر پا رہا، اور میں نے جتنے بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے شارحین کو پڑھا ہے، وہ سارے کے سارے عاجز ہیں، یقین کریں، بہت بہت بڑے جید علماء اور ادبی دانان پہ عقیل کہتے ہیں کبھی ہم کھچ مار گئے ہیں، ہم علی علیہ السلام کے فرمان کی وضاحت نہیں کر سکے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کائنین غیر مکونین، ہم اس کے کن ہونے سے پہلے ہی تھے، مطلب کائنات کی کینونیت سے پہلے ہم اللہ کی کینونیت کے ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، یہ پھر میں وہی کہوں گا، میں عاجز ہوں کہ میں امیر علیہ السلام کے اس کلام کو اس طرح واضح نہیں کر پا رہا۔ برحق ناصبین غیر متناسبین الازلین، ہم ازلی تھے، ہم ازل سے تھے، لا موجودین ولا محدودین، ہم محدود نہیں تھے، ہم وجود سے بھی پہلے تھے۔ آگے میر علیہ السلام فرماتے ہیں من ہو بدونا، ہماری ابتدا ہوئی تھی اس سے، اس ذات قدسی والا صفات سے ہماری ابتدا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ نعود، اور اسی کی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ ان الدہر فینا قسم تو حدودہ ولنا احد تو عودہ۔ بر میں اس کلام کو یہاں پہ سکپ کر رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں تھوڑا آسان سا کلام پڑھوں، ٹھیک ہے، چینج کر رہا ہوں میں، معذرت، کیونکہ یہ کافی دقیق کلام ہے، اور اس کے جو مطالب ہیں اور جو اس کے حروف ہیں اور جو جملے ہیں وہ کافی پیچیدہ ہیں، تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا جو ہے وہ لوہے کو ہاتھ سے اٹھانا یا وہ لوہے کو ہاتھ سے توڑنے والی بات ہے، تو ابھی فی الحال میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، معذرت، میرے خیال میں یہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی تھوڑا ثقیل لگ رہا ہو۔ میں اسی طرح کا ایک دوسرا کلام آپ کو سناتا ہوں، امیر علیہ السلام کی زبانی، ٹھیک ہے۔ بھائی بتایا ہے میر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں بہت چیزیں واضح ہیں، اللہ نے کھول کھول کے بیان کی ہیں، مسئلہ یہ ہے پڑھنے سے مسئلہ نہیں ہے، دلائل سے مسئلہ نہیں ہے، تسلیم کرنے سے مسئلہ ہے، بندے تسلیم نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تسلیم اور چیز ہوتی ہے میرے بھائی، پڑھنا اور چیز ہوتی ہے، یہ وابی قرآن پڑھتے ہیں تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، انجینئر صاحب قرآن پڑھتے ہیں تسلیم نہیں کرتے، بل یہ حدیث ایک ہے، اور یہاں پہ امیر علیہ السلام نے تقریباً یہ بھی اسی ماحول کی حدیث ہے، مطلب جو پہلے امیر علیہ السلام بیان فرما رہے تھے یہ مولا علی علیہ السلام کی روایت ہے۔ قال الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام ثم ان اللہ خلق من نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرین بحرا من نور، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جب جناب رسول خدا کو خلق کیا تو جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور میں سے اللہ نے 20 سمندر
20 اوشنز آف نور، مطلب 20 نور کے سمندر پیدا کیے اللہ نے جناب رسول خدا کے نور اطہر میں سے. ٹھیک ہے، کیا کیا بنا اس میں سے دیکھتے ہیں جی. انزل فی بحر العز فنزل ثم فی بحر الصبر. پہلے جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے بحر العز بنایا. عز ہوتا ہے عزت، عزت مطلب عربی والی عزت. عربی میں عزت کہتے ہیں کسی کے اقتدار کو، بلندی کو. ثم فی بحر الصبر، پھر بحر صبر. ثم فی بحر الخشوع، پھر خشوع و حضوع والا نہیں ہوتا، خشوع وہ والا. ثم فی بحر التواضع، پھر اللہ کے سامنے جناب رسول خدا نے جو تواضع اختیار فرمائی اس تواضع کا بحر. ثم فی بحر رضا، پھر رضا کا سمندر. کیونکہ یہ جناب رسول خدا کے نور سے بنے ہیں نا، تو یہ پانی والے سمندر نہیں ہیں، یہ اللہ کی رضاؤں کے سمندر ہیں. ٹھیک ہے. کلام اہل بیت ذرا عجیب ہے، مگر عجب اس معنوں میں کہ وہ عقلوں کو حیران کرتا ہے. ثم فی بحر الوفا، ثم فی بحر الحلم، پھر اللہ نے وفا کا سمندر بنایا، پھر حلم کا سمندر بنایا. ثم فی بحر التقی، ثم فی بحر الخشیہ، ثم فی بحر الانابہ، ثم فی بحر العمل، ثم فی بحر الزمین، ثم فی بحر الہدا. ہدایت کا سمندر تھا، چھوٹی موٹی ہدایت نہیں. ہدایت کے سمندر جناب رسول خدا کے پسینے سے بنے ہیں. اس کا مطلب ہے ہدایت اور ہدایت کا سمندر، یہ تو سردار الانبیاء کے نور کے مطلب پسینے کے قطرے کی حرارت میں سے ہے. ٹھیک ہے. ان کے نور کا تھوڑا سا حصہ ہے، حضور سرور کائنات کے نور کا تھوڑا سا حصہ ہدایت کا سمندر ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے، ان کی اپنی ذات عالیہ تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. ثم بھی بحر السیانہ، ثم فی بحر الحیا. حیا یہ جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے پیدا کی گئی ہے. ٹھیک ہے. ثم تقلب فی عشرین بحرا فلما خرج فی آخر البحر قال اللہ تعالی. پھر جناب رسول خدا کو اللہ نے ان 12 کے 12 سمندروں میں سے گزارا. مطلب حضور سرور کائنات ان 12 کی 12 شیعہ کے صاحب ہیں، مالک ہیں. پھر اللہ نے کہا یا حبیبی، یا حبیبی. ہاں، آج تو کہتے ہیں نا حبیبی، بڑا مشہور ہو گیا یہ لفظ، کم تو دبئی. تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے جناب رسول خدا کو حبیبی، اے میرے حبیب. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ بولا ہے رسول خدا کے بارے میں. امام حسن فرماتے تھے کہ میرے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جدی رسول اللہ قلبن فی قلب لہ، قلبن فی قلبن من لا قلب لہ. یہ جملہ ہے امام حسن فرماتے ہیں میری فخر کے لیے یہ کافی ہے، کفا بہی فخری، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ جدی رسول اللہ ہے فی قلبن من لا قلب لہ، کہ میری جد جناب رسول خدا اس کے دل میں ہے جس کا دل ہی نہیں. اس کے دل میں رہتے ہیں جس کا دل ہی کوئی نہیں. بھائی جو بے دل کے دل میں ہلچل مچا دے ہیں وہ کتنی بڑی بات ہے، کیا بات ہے. تو اللہ نے کہا یا حبیبی، اے میرے پاک حبیب، و یا سید و رسولی، اور اے میرے تمام رسولوں کے سید. ہاں، تو رسولوں پہ سید ہے، عام لوگوں پہ نہیں، عام لوگوں کی تو سید ہی کوئی نہیں. وہ یا اول مخلوقاتی، اے میری مخلوقات میں جو سب سے اول ہے، تجھ سے پہلے میں نے کچھ نہیں بنایا، تجھ سے پہلے اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہ یا آخر رسولی، اور اے میرے رسولوں میں سب سے آخر، مخلوق میں پہلا رسولوں میں آخر. انت شفی یوم المحشر، تو ہی کائنات کی شفاعت کر سکتا ہے یوم محشر میں، اور کسی کے لیے یہ آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. آ گیا تھا فخر النور ساجدن، تو جناب رسول خدا علیہ السلام کے نور نے اللہ کو سجدہ کیا. ہاں، حضور سرور کائنات کے نور نے اللہ کو سجدہ کیا. ثم قام فقطرت منہ قطرات، تو جب جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات علیہ کو سجدہ کیا، تو جناب رسول خدا جب سجدے سے اٹھے، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ جناب رسول خدا کا نفس بیان کر رہا ہے، نفس رسول بیان کر رہا ہے. علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ جب جناب رسول خدا سجدے سے اٹھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس سے، حضور سرور کائنات کے جسم پاک سے پسینے کے چند قطرے گرے. بھائی مجھے دنیا میں آپ نے کوئی ایسی شاپ دکھانی ہے، مجھے دنیا میں آپ نے کوئی ایسی جگہ دکھانی ہے جہاں پہ کسی کا پسینہ بکتا ہو. کبھی آپ نے کوئی بازار دیکھا ہے، کوئی جگہ دیکھی ہے جہاں پہ پسینہ بیچا جا رہا ہو؟ اور بھائی پسینہ فاسد چیز ہے، یہ ہمارے جسم کا اضافی حصہ ہے، مطلب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کی قیمت یہ ہے کہ اگر آپ کے ماتھے پہ آئے تو آپ اس کو چھٹک کے زمین پہ پھینک دیتے ہیں.
اگر بازوؤں پہ آئی ہیں جسم کے کسی حصے پہ آئے تو آپ اس کو صاف کر کے ختم کر دیتے ہیں، بدبودار چیز ہے ایک۔ مگر جب یہ سید اعلیٰ، سید الرسل اور سید کائنات حتمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ ہو تو وہ ہمارے پسینے جیسا پسینہ نہیں ہے، وہ ہم حضور سرور کائنات کے پسینے کے ساتھ پوری کائنات نہیں مل سکتی۔ آگے دیکھیے گا علی پسینے کی فضیلت کیا بیان فرما رہے ہیں کہ چند قطرے جو جناب رسول خدا کے جسم تھر پہ پسینے کے آئے، تو پسینہ ہمارے جسم میں آئے تو فاسد مٹیریل ہے، ویسٹ مٹیریل ہے، مگر جناب رسول خدا کے جسم پہ آئے تو اس سے کیا بنتا ہے؟ دیکھیے گا جی، جناب ذات باری تعالیٰ نے فقط منہ قطرات، چند ایک قطرے، ڈراپس ہیں، ڈراپس آف سویٹ جناب رسول خدا کو ہے، کان عددہما مایا الفا و اربع و عشرین الف قطرہ، یہ امیر الاسلام نے قطروں کی تعداد بتائی۔ آگے مولا فرماتے ہیں فخلق اللہ تعالیٰ من کل قطرۃ من نورہ نبینا من الانبیاء، اللہ نے اس ہر ایک قطرے سے، یہ جو 1,24,000 آپ انبیاء کہتے ہیں نا، اللہ نے ہر ایک قطرے سے، ایک ایک پسینے کے قطرے سے ایک ایک نبی بنایا۔ او بھائی ہمارا پسینہ ضائع ہوتا ہے، محمد کے پسینے کا ایک قطرہ از اکول ٹو ایک نبی، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور جس کے پسینے کے قطرے کے برابر ایک نبی ہو، آدم کا نجائز بیٹا کہتا ہے کہ میں محمد جیسا ہوں، اور لعنت ہو تیری شکل پہ، تو رسول خدا کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتا بغیرت کے بچے۔ ہاں، ہمارے ابا جی آدم جناب رسول خدا کے پسینے کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک پسینے کا قطرہ ہے، پورا پسینہ نہیں ہے۔ تو یہ امیر علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں بھائی، علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور علی سے ہمیں جناب رسول خدا کے بارے میں نے تو یہی سیکھا بھائی میری معرفت محمدی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے ہے، میں نے کسی مولوی سے نہیں پوچھا جناب رسول خدا کا تعارف، ٹھیک ہے۔ ہر قطرے سے اللہ نے نبی پیدا کرنے کیا، فلما تکاملت الانوار صارت تطوف حول نور محمد، جب وہ سارے کے سارے نبی، جب وہ سارے کے سارے نبی جتنے بھی نبی تھے، جب وہ بن گئے، جب وہ جناب رسول خدا کے پسینے کے قطروں کے صدقے ان کو وجود ملا، ان کو حیات ملی، اللہ نے ان کو خلق کیا، تو یہ بھائی امیر علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں تطوف حول نور محمد، تو ان سب نے جناب رسول خدا جو قبلہ حقیقت ہیں، جو کعبہ حقیقت ہیں، ان کی ذات کا اس طرح طواف کرنا شروع کر دیا جیسے کعبہ جا کے بھائی مسلمان کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ تو جیسے ہمارا قبلہ کعبہ ہے، انبیاء کا قبلہ محمد مصطفیٰ ہے اور یہ قبلہ الرسول ہے، قبلہ الرسول ہے، قبلہ النبوہ ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہمارے جیسے چوڑ چمڑانگ جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو قبلہ نہ بھی مانے تو کون سی بات ہے؟ ابراہیم سے لے کے آدم تک اور اس سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی رسول ہیں وہ سب مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے لیے جو اللہ نے مرکز قرار دیا، جو ہمارا حقیقی قبلۃ اللہ ہے، وہ جناب رسول خدا کی ذات ہے، ٹھیک۔ آپ کعبے کا طواف کرتے ہیں، انبیاء محمد کا طواف کرتے ہیں، تو سیدھی سی بات کروں، آپ کا حج مکے میں ہوتا ہے، نبیوں کا حج مدینے میں ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ اوپر سے گزر رہی ہے؟ کما تطوف الحجاج حول بیت اللہ الحرام، مولا علی فرماتے ہیں بالکل اسی طرح سے جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا طواف کیا گیا جیسے حج کرنے والے حاجی بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ پروٹوکول ہے بھائی وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ وَيَمْحَدُونَهُ، وہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح کر رہے تھے اور حمد کر رہے تھے، تسبیح اللہ کی کر رہے تھے، طواف محمد کا کر رہے تھے، حمد اللہ کی کر رہے تھے، طواف محمد کا کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ آگے وہ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے نبی جناب رسول خدا کا طواف کرتے جاتے اور فرماتے سبحان سبحان من ہوا عالم لا یجہل، پاک ہے وہ اللہ جو ایسا عالم ہے جس میں جہل نہیں، سبحان من ہوا حلیم اللہ یعجل، اور پاک ہے وہ اللہ جو ایسا حلیم ہے جو کبھی جلدی نہیں کرتا، سبحان من ہوا غنی لا یفتقر، اور پاک ہے وہ اللہ جو غنی ہے کبھی فقیر نہیں ہوتا، فناداہم اللہ، تو اللہ نے ان تمام کے تمام انبیاء کو ندا دی، اور یہ پہلا کلام ہے، پہلا کلام ہے جو اللہ نے مخلوق کے ساتھ کیا۔ اللہ نے عام مخلوق کے ساتھ بات نہیں کی، اللہ نے فرشتوں سے بعد میں بات کی ہے، پہلے اللہ نے رسولوں سے بات کی ہے، پہلے اللہ نے نبیوں سے بات کی ہے، فرشتوں کا نمبر بعد میں آتا ہے، فرشتے ابھی خلق ہی نہیں ہوئے تھے، تو اللہ نے انبیاء کے ساتھ کلام کیا، اللہ نے رسولوں کے ساتھ کلام کیا، اور جو کلام ہے وہ لکھا ہوا ہے، اللہ نے ایک سوال کیا رسولوں سے، اور یقین مانے یہاں پہ اگر تو بندے کو سمجھ ہو، اگر تو بندے کو پتا ہو کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے، دماغ کے طوطے شارٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
فناد اللہ تعالی، اللہ نے ان سب رسولوں کو بلایا، ندا دی، ان سے بات کی اور فرمایا تعرفون من انا، تعرفون من انا، تو جانتے ہو میں کون ہوں؟ بھائی یہ عجیب ترین سوال ہے، عجیب ترین سوال ہے، اللہ رسولوں سے کہہ رہا ہے تمہیں میرا تعارف ہے، میرا تعارف ہے تمہیں میں کون ہوں؟ بھائی کون بتائے اسے تو کون ہے؟ کس کی جرت ہے کہ اللہ کے سامنے بات کر سکے؟ اور جب یہ اللہ نے بات کی ہے 1,24,000 رسولوں کی زبانیں گنگ تھیں، رسول بگلیں جانکنے لگ گئے تھے، حیرت میں گم ہو گئے تھے، ان کی زبانوں کو تپے لرزہ چڑھ گیا تھا، اور ان کے تخیرات بالکل متخیر ہو چکے تھے، اور ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کے پاس لغت ختم ہو چکی تھی کہ ہم کیا جواب دیں اس کی بات کو کہ بھائی تو کون ہے، ہمیں تو تیرے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے جب تک تو نہ بتائے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فصحابہ کا نور محمد، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں پہ سکوت کو توڑا، سارے نبیوں کی خاموشی کو توڑا جناب رسول خدا کی سبقت نے، وہاں پہ نور محمدی قبلہ عاشقاں، ہاں، کعبۃ الانبیاء، سردار الرسل اور اول اہل بیت، آقا تاجدار مدینہ آگے بڑھے، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ رسولوں کی بس کی بات نہیں ہے، یہ نبیوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو تعارف کروا سکیں۔ جناب فصحابہ کا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نادی، اللہ نے رسولوں سے پوچھا، سب سے پوچھا، کسی کو کوئی جواب نہیں آیا، سب گنگ تھے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے خاموشی کو توڑا، جناب رسول خدا قبلہ عاشقاں، ہاں، قبلہ نبوت، کعبہ رسول، وہ سب سے آگے بڑھے، باقی سب رسول پیچھے رہ گئے، انہوں نے ذات توحید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اللہ کے سامنے آئے اور اس کو ندا دی من قبل الخلق، اور فرمایا انت اللہ، یہ پہلا تعارف ہے جو جناب رسول خدا کی زبان نکلا، فرمایا انت اللہ، تو ہی تو اللہ ہے، اور تو اللہ ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی سردار کی امت ہے، ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے بعد میں مخلوق کو بتایا کہ اللہ کون ہے، پہلے اللہ کو بتایا کہ تو کون ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اوپر سے گزر رہی ہے بھائی؟ حضور سرور کائنات نے پہلے خالق کو اس کا تعارف کروایا، بعد میں مخلوق کو خالق کا تعارف کروایا، تو محمد کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے، حضور سرور کائنات کی ایک حدیث ہے، شاید آپ کو پتا ہو یا نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس کی انٹینسٹی ابھی میں اگر سناؤں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ڈیپلی فیل کر سکیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کا تعارف نہ ہوتا۔ حضور سرور کائنات کی حدیث ہے، اور اس کے دو حصے ہیں، جو دوسرا پارٹ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ پہلے پارٹ میں فرماتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے اللہ کا تعارف نہ ہوتا، دوسرے پارٹ میں فرماتے ہیں اور اگر اللہ نہ ہوتا تو ہمارا تعارف نہ ہوتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بر میں عاجز ہوں، خدا کی قسم اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں ان کلام قدسیہ کا اس طرح حق ادا نہیں کر پا رہا، شاید میں کوشش کروں گا کہ میں صحیح طریقے سے ایکسپلین کر سکوں، جو ان سے مجھے سمجھ آ رہی ہے میں وہ بھی صحیح طریقے سے، شاید ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے کیوں مجھ سے وہ صحیح طریقے سے بیان نہیں ہو رہا، بر معذرت۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انت اللہ، یہ سب سے پہلا موقع ہے، سب سے پہلا موقع جب اللہ کو کسی نے کہا کہ تو اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھائی اللہ کو اللہ کا نام جناب رسول خدا کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ اللہ کو اللہ کہتے ہیں نا، اللہ نے خود کو اللہ نہیں کہا، رسول خدا نے کہا ہے تو اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو جناب رسول خدا کی صحابت کا منکر ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ لینے کو شرک سمجھتا ہے، تو پھر اللہ کے لیے کوئی اور نام ڈھونڈو نا بھائی۔ اللہ کو کہا بھائی یہ میں نے نہیں دینا، میں رسول خدا سے نہیں مانگ سکتا۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، وحدک لا شریک لک، تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، رب الارباب، تو رب ہے تمام ربوں کا۔ تو بھائی یہ چھوٹی سی بات ہے، میں پوچھتا ہوں یہ اللہ کے علاوہ باقی رب کون سے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کہتے ہیں تو سب کا رب ہے، ٹھیک ہے؟ روکے ذرا، وہ ملک الملوک، اور جتنے بھی بادشاہ ہیں تو سب کا اوپر بادشاہ ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ فَإِذَا النَّدَا مِن قبل الحق، جب جناب ذات باری تعالیٰ کو جناب رسول خدا نے یہ جواب دیا، تو علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جناب رسول خدا علیہ السلام کو آگے سے کلام فرمایا، اللہ نے کہا، پہلے جناب رسول خدا نے اللہ کو بتایا کہ تو کون ہے، پھر اللہ نے جناب رسول خدا کے بارے میں فرمایا انت صفی، کہ اے میرے پاک بندے، اے میرے پاک حبیب، تو ہی تو میرا خالص ترین چناؤ ہے، تو ہی تو میرا خالص ترین چناؤ ہے، تجھ سے بہتر میرا کوئی چناؤ ہی نہیں ہے۔
کوئی ہے ہی نہیں جو تجھ سے بہتر ہو سکے جس کو میں نے چنا ہو. ٹھیک ہے کیا بات. وہ انت حبیبی, تو میرا حبیب ہے, میں تیرا مالک ہوں, تو میرا حبیب ہے, ہاں میں تیرا الہ ہوں, تو میرا صفی ہے. وہ خیر خلقی, تجھ سے بہتر مخلوق ہو ہی نہیں سکتی. وہ امتک خیر امت اخرجت للناس, اور جو تیری امت ہے وہ انسانوں کے درمیان جو میں نے پیدا کی ہے سب سے بہترین امت ہے. بھائی امت کے سر کے اوپر سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے صرف اس لیے کہ وہ اس سردار کی امت ہے. خدا کی قسم لوگ نہیں جانتے. اور امت اتنی بغیرت نکلی کہ امت نے کہا جی ہمارے نبی کو تو لکھنا پڑھنا ہی آتا تھا. ہمارے نبی وہاں بولتے تھے جہاں پہ انبیاء کی زبانیں گنگ ہو جائیں, وہاں پہ جس شہنشاہ معظم اور شہنشاہ کائنات کی زبان چلتی ہے اس کو لکھنا پڑھنا نہیں. لانا تو تمہاری شکلوں پہ, اتنی چھوٹی ذہنیت, گدی کے بچے. پھر امیر السلام فرماتے ہیں ثم خلق من نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوہرن, پھر اللہ نے جناب رسول خدا کے نور سے ایک جوہر کو پیدا کیا. وقسمہما قسمین, اور اس کی دو قسمیں پیدا کی. فنظر الی القسم الاول بعین الہیبہ, پھر اللہ نے جو پہلا نور تھا اس کو خیبت کی آنکھوں سے دیکھا, خیبت کی آنکھوں سے. فصارا ما عذبن, تو وہ عذاب دینے والا پانی بن گیا. والنظر الی القسم الثانی بعین الشفقہ, پھر اللہ نے دوسرے کو شفقہ مطلب شفقت کی نگاہ سے دیکھا. ٹھیک ہے. فَخَلَقَ مِنْهَا الْعَرْشَ, پھر اس سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا. اور عرش جناب رسول خدا کے نور کا چھوٹا سا حصہ ہے. حضور سرور کائنات کا نور بلند ہے, یہ تو انبیاء کے بعد پیدا ہونے والی شے ہے. ٹھیک ہے. فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ وَجْهِ الْمَاءِ فَخَلَقَ الْكُرْسِيَّ مِن نُورِ الْعَرْشِ, اللہ نے جناب رسول خدا کے نور کے ایک حصے میں سے عرش کو بنایا اور نور کے ایک حصے میں سے کرسی کو بنایا. وَخَلَقَ نُورَ الْكُرْسِيِّ اللَّوْحَ, پھر اللہ نے اس کرسی کے نور میں سے لوح بنائی. وَخَلَقَ مِن نُورِ اللَّوْحِ الْقَلَمَ, اور اللہ نے پھر اس لوح کے نور سے قلم کو بنایا. وَقَالَ لَهُ, پھر اللہ نے قلم سے کلام کیا. جو اللہ نے عرش کرسی لوح و قلم بنائے نا, تو اللہ نے قلم سے کلام کیا. اللہ نے قلم کو کہا, کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا اکتب توحیدی, کہ میری توحید لکھ. انجینئر محمد علی مرزا والی نہیں جو اللہ کی ہے, مولوی ساکے کنجر والی نہیں, اللہ کی توحید ہے, اہل بیت والی توحید, جناب رسول خدا والی توحید, وہ گشتیوں کے بچے بابیوں والی توحید نہیں, اور جو اللہ کی توحید ہے. اب یہاں پہ خود یہاں پہ دیکھیے گا, آج تو میں کسی سنی کو کیا بولوں, گشتیوں کے بچے شیعہ کہہ رہے ہیں جب اللہ کی توحید کی بات ہو رہی تو نبی علیہ السلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لعنت ہو تمہاری شکل پہ گشتیوں کے بچوں, کون سی توحید لیے پھرتے ہو تم؟ علی سے توحید سیکھو, اللہ سے توحید سیکھو, اللہ سے بڑھ کے توحید جانتے ہو تم. یہ توحید اللہ والی بتانے لگوں میں, علی کے بقول. اب تم توحیدی, اللہ نے کہا میری توحید لکھ. فبقی القلم الف عام سکران, امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے قلم کو کہا نا میری توحید لکھ, تو 1000 سال تک وہ خاموش کھڑی رہی. اسے پتہ ہی نہیں تھا میں کیا لکھوں, اسے عقل ہی نہیں تھی میں کیا لکھوں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ من کلام اللہ. ٹھیک ہے. تو اللہ نے توحید لکھوانی ہے نا. فلما افاقا قال اکتب, جب اس کو تھوڑا افاقہ ہوا تو اللہ نے کہا لکھ. قال, تو قلم نے بولا یا رب وما اکتب, اے اللہ میں کیا لکھوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تیری توحید کیا ہے. او بھائی یہ توحید ہے, ہم کو نہیں پتا توحید کیا ہے, جو اللہ بتائے گا وہ توحید ہے. بشیر کا یہ توحید ہے, توحید ہے. وہ گشتی کے بچے یہ تیری بتائی ہوئی توحید ہے, اللہ کی بتائی ہوئی توحید بتا میں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جو اللہ توحید بتا رہا ہے, اللہ کہہ رہا تھا میری توحید لکھ, تو آگے اللہ خود کہہ رہا ہے, وہ قلم کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں پتا یا اللہ, میں نہیں لکھ سکتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تیری توحید ہے کیا, تو بتا تو تب لکھوں گا. قالا, تو اللہ نے اس کو حکم دیا اکتب لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بھائی تمہاری توحید تو صرف لا الہ الا اللہ تک ہے. اللہ کی توحید میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی آتا ہے. تم کہتے ہو محمد رسول اللہ رسالت ہے, اللہ کہتا ہے میری توحید ہے. اور گشتیوں کے بچوں اللہ والی توحید کیوں نہیں مانتے؟ تمہارے پیو نے ماننی ہے یہ توحید. اللہ والی توحید آدھی مانتے ہو تم, محمد رسول اللہ توحید میں ہے, توحید میں رسالت میں نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اوپر سے گزر گئی.
اور اس کے بغیر توحید مکمل ہی نہیں ہوتی. اور آج یہ کہتے ہیں جب توحید کی بات ہوگی تو نبی علیہ السلام میں تو شے ہی کوئی نہیں. اور کشتیوں کے بچوں کون سی بات کر رہے ہو تم؟ وہ توحید کوئی شے نہیں اگر اس میں محمد نہیں ہے تو. توحید کی عزت محمد سے ہے، محمد کی عزت توحید سے نہیں ہے. تم لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اللہ نے یہ توحید لکھوائی ہے جی، انی کو توحید اللہ کی، ٹھیک ہے. یہ اتنی ساری توحید اللہ کی ہے، مولوی والی نہیں، اللہ والی، ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ساری اللہ کی توحید ہے. مولوی صرف اتنی توحید بتاتا ہے آپ کو، اور یہ جو توحید کا دوسرا حصہ یہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پہلا حصہ توحید بول کے دوسرے کو رسالت بول کے جو توحید کو الگ کرنے والا ملعون ہے نا، وہ بیسیکلی آپ سے توحید چھین رہا ہے. توحید علی سے سیکھیں، توحید اللہ سے سیکھیں. اللہ کی نظر میں یہ سارے کے سارے جملے توحید ہیں، ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ توحید ہے. صرف لا الہ الا اللہ توحید نہیں ہے اللہ کے بقول. کو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ فلما سامع القلم اسم محمد. اب یہ دیکھیں، اللہ اس کو کہہ رہا ہے توحید لکھ میری. اس کو نہیں پتا تھا میں کیا توحید لکھوں، اللہ نے بتایا کہ یہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ لکھ، پھر محمد رسول اللہ لکھ. اب یہ امیر علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، محمد کا نفس بیان کر رہا ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر کسی کو لگتا ہے یہ وہابیت ہے، اگر کسی کو لگتا ہے یہ شرک ہے، تو جا کے علی علیہ السلام سے پوچھیں بھائی. علی فرماتے ہیں کہ قلم نے جب نام محمد سنا، جب نام محمد سنا، پہلے اللہ کا نام سنا. یہ دیکھیں کلمے میں پہلے اللہ کا نام آتا ہے، محمد کا بعد میں آتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر آتا ہے نا محمد رسول اللہ. تو فلما سمع القسم اس میں محمد، جب قلم نے اس میں محمد سنا. بھائی مولا علی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جب قلم نے اس میں اللہ سنا؟ جب قلم نے اس میں محمد سنا، ہر ساجدن، تو وہ اس اسم کے سامنے سجدے میں گر گئی. بھائی اللہ کے نام پہ کیوں نہیں گری؟ اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ تو مشرک ہو گئی. ہاں، اور محمد کے نام پہ سجدہ کرنا قلم کی سنت ہے اور کروانا اللہ کی سنت ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ والا محمد پتا نہیں نا دنیا کو، یہ ولی نے بتایا ہوا. دنیا نے محمد کا تعارف لیا امام بخاری سے. جس گشتی کے بچے کو ساری زندگی اپنا باپ نہیں ملا، وہ دنیا کو بتائے گا رسول خدا کا تعارف کیا ہے. خر ساجدن، قلم نے اس میں محمد کے اوپر سجدہ کیا. سبحان اللہ واحد القہار، سبحان اللہ العلی عظیم. وہ سبحان ہے، پاک ہے اللہ، اتنا عظیم ہے، اتنا بلند ہے کہ اس طرح کا محمد اس کا بندہ ہے. یہ اللہ کی بڑائی ہے. اس لیے اللہ غرور کرتا ہے کہ میرے بندے ایسے ہیں، میرے ایسے بندے ہیں، ٹھیک ہے. اور خدا کی قسم اللہ خود کو مغرور کہتا ہے اس لیے ہے. اللہ نے جناب رسول خدا کو خود کو مغرور کہنے کی اجازت نہیں دی، جناب سیدہ کو خود کو مغرور کہنے کی اجازت نہیں دی. اس کی ریزن یہ ہے کہ محمد اور سیدہ کو اس جیسے بندے عبادت نہیں کرتے ان کی. محمد کو کوئی محمد جیسا سجدہ نہیں کرتا، زہرا کو کوئی زہرا جیسی سجدہ نہیں کرتی. اللہ کے سامنے اللہ کا کمال یہ ہے کہ اللہ کو محمد جھکتا ہے، اللہ کی عبادت محمد کرتا ہے. اللہ کے بندے اس طرح دیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ایک کمال ہے اس کی ذات میں. تب وہ کہتا ہے مجھے زیب دیتا ہے کہ میں غرور کروں، مجھے زیب دیتا ہے کہ میں معبود کل ہو جاؤں، مجھے زیب دیتا ہے کہ میں کہوں مجھ سے بڑا کوئی نہیں. جب محمد مجھے جھک گیا تو پھر مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ہر ساجدن، قلم نے سجدہ کیا. ثم رفع راسه من السجود وكتب، پھر قلم نے پہلے نام سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کی پوری توحید سنی، ٹھیک ہے، وہابیوں والی یادی توحید نہیں. پھر جب اس قلم نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، وكتب، پھر اس نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے بھی پوری توحید لکھی. اس کا مطلب ہے قلم شیعہ تھا، وہابی نہیں تھا یا ملنگ تھا. ثم قال یا رب ومان محمد الذی کرمت اسمہ باسمک، اے ذات باری تعالیٰ، اے پاک ذات، یہ جناب رسول خدا، یہ محمد مصطفیٰ، یہ حبیب کبریا کی ذات کتنی بڑی ہے. کون ہے یہ ذات جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ضم کر کے رکھا ہے، جس کو تو ایک لمحہ اپنے نام سے علیحدہ نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے. بذکرک قال اللہ تعالیٰ یا قلم فلولا ما خلقتک، اے قلم اگر تو نے محمد کے بارے میں پوچھا تو جان لے اگر وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتی میرا پاک حبیب نہ ہوتا میں کچھ بھی نہ بناتا. ہاں، تو ہے، باقی ہر شے موجود ہے، جتنی بھی ہلکت ہے وہ صرف انہی کے صدقے ہے. ولا خلق تو خلقی الا لاجلہ، میں نے اپنی مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا مگر صرف اور صرف اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ میری مخلوق جناب رسول خدا کی عزت کرے، تکریم کرے، تعظیم کرے، جلال کرے. ہاں، پھر فرمایا فہوا بشیر و نذیر، وہ بشارت دینے والے اور نظارت کرنے والے، ٹھیک ہے.
معذرت کے ساتھ اگر آپ کو لگا کہ یہ کلام وغیرہ لمبا ہو گیا، کوئی سرور آیا، کوئی جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کوئی گزرا نظروں سے، ہی ہم وقت تو نہیں ضائع ہوا؟ کوئی سوال یا کسی قسم کا کوشچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم اس کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے. تو ابھی میں یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ کلام جو ہے وہ کافی ڈیپتھ میں ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں. جزاک اللہ بھائی، بہت اچھا تھا بھائی. یہ کتاب کا نام بتا دیں. ہدایت الخدا. نہیں یہ بہار الانوار ہے. اچھا، بہار الانوار. ہاں، اس کے مصدر میرے پاس 7 مصدر میں سے ہے یہ روایت. میں آپ کو صرف بہار الانوار میں سے دکھا رہا ہوں، باقی مصدر میں جان بوجھ کے نہیں دکھاتا. ٹھیک ہے جی بھائی، یہ کون سی جلد میں ہے بہار الانوار کی؟ بہار الانوار کی جلد نمبر 52 ہے میرے خیال میں. یہ ایک سیکنڈ تو اوپر میں دیکھتا ہوں. یہ جی اوپر بہار الانوار ہے، جلد نمبر 15 ہے عربک ورژن کا. ٹھیک ہے، صحیح پیج ہوگا. نمبر 29 ہے. یہ جزاک بہت اللہ. لمبی روایت ہے، بہت لمبا خطبہ. میں نے اس میں سے آپ کو صرف تھوڑا سا سنایا جو میرے موضوع کا متعلقہ ہے. اور میں یقین کریں بہت سارے ایسے کلمات ہیں کہ میں وہ صرف اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو صحیح طرح سمجھا نہیں سکتا. میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ میں ان کا کسی زبان میں ترجمہ کر سکوں. مزید کوئی حکم کسی نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے یا کوئی پوچھنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اور ٹاپک کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں. توحید کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ اللہ والی تو سمجھ آئی کہ نہیں؟ مولویوں والی چھوڑے، اللہ والی مانے. رسول خدا کو اللہ کا رسول ماننا رسالت نہیں ہے، توحید ہے. مگر کلام اہل بیت میں. ٹھیک ہے، اور یہ کیسے ہے کسی دن ڈیٹیل سے بتاؤں گا. توحید دنیا کا سب سے مشکل ٹاپک ہے، مگر بیان کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے گدھے ہیں. میں یقین کریں جس دن سے میں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام والی توحید پڑھی ہے اس دن کے بعد میرے دل میں کبھی شک نہیں آیا. الحمدللہ. ہاں جی، مزید کی کسی نے کوئی بات کرنی ہے، پوچھنا ہے یا کلوز کریں؟ کیا اگر وہ پوری روایت پڑھے نا تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جو آتا ہے نا وہ روایت کہ امام باقر علیہ السلام جو ہے وہ پانی میں گر گئے تھے، کنویں میں گر گئے تھے. یہ گر جانے والے الفاظ جو ہیں یہ راوی کی ایڈیشن ہے، کیونکہ امام کا کلام اس میں خود وضاحت کرتا ہے کہ اس کلام کا مطلب کیا ہے. امام علی زین العابدین علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے تھے نا شور ہونے لگا تو امام باقر العلوم جو ہیں وہ کنویں میں گر گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ گرے نہیں تھے میرے بھائی. ٹھیک ہے، پہلی بات. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب امام زین العابدین وہاں پہ آیا نا تو امام بڑی آہستگی سے چلتے ہوئے آئے اور امام نے آ کے کنویں سے کلام فرمایا تھا، اور امام نے فرمایا تھا کہ اے عبد خدا، یہ کنویں کو بولا امام نے کہ اے عبد خدا میری امانت جو تیرے پاس ہے وہ مجھے واپس کر. تو امام کے الفاظ بتاتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کا وہاں پہ تشریف لے کے جانا یہ گرنا نہیں تھا، امام نے خود اپنی امانت اس کے حوالے کی تھی.
اس کی ریزن یہ ہے کہ تمام مخلوقات ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے برکت لیتی ہیں، بلکہ امام کی حدیث میں یہاں تک بات آتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ دیوار جب گرتی ہے تو وہ بھی اللہ کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ کلام کرتی ہے، اس کے گرنے میں جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، عام مخلوق کو اس کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک؟ تو ہر مخلوق اپنی حالت میں اللہ کے ساتھ کلام کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کنواں بیسیکلی وہ عبد خدا ہے، اور امام باقر العلوم جو ہے وہ حالی برحق ہے، تو ان کا وہاں پہ جانا مصلحت کے تحت تھا، اپنی مرضی کے تحت تھا، امام گرتا نہیں ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو مشکلات ہیں وہ قرآن پاک میں اللہ نے اس کی ریزن بیان کی ہوئی ہے، سورہ مبارک آل عمران کی آیت ہے، وہاں پہ اللہ کہتا ہے کوتب علیہم القتل، تو کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے برگزیدہ بندے جن کے اوپر قتل ہونا ہم نے فرض قرار دیا ہے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے قتل ہونا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے ہمارے اوپر کہ ہم ضرور اللہ کی راہ میں قتل ہوں، جبکہ جو اللہ کے بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، جو ائمہ اطہار ہیں، ان کے بارے میں واجب ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتل ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے اور ان کے درمیان راز ہے۔ جب آپ کسی کو قتل کرتے ہیں تو قتل ہونے کے بدلے اگر آپ اس کا خون بہا کسی کو دے دیں، خون بہا سمجھتے ہیں؟ دیت، خون بہا مطلب فار ایگزامپل کوئی مجھے قتل کر دیتا ہے تو میرے بعد وہ میرے بھائی کو یا میرے والد کو 50 لاکھ روپیہ دے دیتا ہے اور میرے وارثین اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوپر جو اس نے قتل کیا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے وارثین کو خون بہا دے دیا، دیت دے دی، جو اس نے قتل کیا تھا، گناہ کیا تھا، اس کا بدلہ اس نے دے دیا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ جو میرے قریب آئے گا میں اس کو قتل کر دوں گا، جو میرے جتنا قریب ہوگا میں اس کو قتل کر دوں گا، وہ میری راہ میں قتل ہوگا، اور جو میری راہ میں قتل ہوگا اس کے خون کا بدلہ میں اس کو اپنی ذات ہی عطا کروں گا، اس کا خون بہا میں خود دوں، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم، قرآن پاک کی آیت میں نے بھی سورہ نحل کی پڑھی تھی جہاں پہ اللہ کہتا ہے وہ اوحینا الی النحل، کہ ہم نے نحل کے اوپر وحی کی ہے کہ اخذو بیوتکم فی الجبال، کہ کہ جبال کے اوپر اور اشجار کے اوپر اپنے گھر بناؤ، تو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا شادی کرنا یا آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کے ساتھ نکاح کرنا یہ حکم الہی ہے، ان کی خواہش نہیں ہے، ہم خواہش سے نکاح کرتے ہیں، مگر آل محمد اور جناب رسول خدا خواہش سے نہیں، وہ اللہ کے امر سے نکاح کرتے ہیں، اور ان کا نکاح کرنا بازاروں میں چلنا، جناب سلمان فارسی نے کہا تھا مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس نے کہا مولا کہ آپ کی ذات، کیونکہ وہ تو جانتا تھا امیر علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، وارث تھا، تو اس نے کہا مولا آپ بازاروں میں پھرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے، تو امیر السلام نے سلمان کو کہا تھا یہ ہم اپنے لیے نہیں کرتے، تمہارے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اس کے باوجود تم میں سے کچھ لوگ ہمیں اللہ سمجھتے ہیں، اگر ہم یہ سب کچھ نہ کرتے تو انہیں یقین ہو جاتا۔ ایک سنی عالم ہے اس کا، معذرت، ایک سنی عالم ہے اس کا نام ہے مابدی، اس کو کسی نے پوچھا کہ صحابہ میں اور مولا علی میں کیا فرق ہے، تو اس کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتا ہے اگر صحابہ نماز نہ پڑھتے تو دنیا ان کے بارے میں شک کرتی کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اگر مولا علی نماز نہ پڑھتے تو دنیا شک کرتی یہ بندہ ہے کہ اللہ ہے۔ بولے جی میرے بھائی،
میں میں اس کو بھائی دوسری طرف پلٹ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ کو پتا تھا نا سورہ تحریم مجھے نازل کرنی پڑے گی، تو اللہ نے جناب رسول خدا کی شادی اس سے کیوں نہ لی؟ جو آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں گے میں وہی جواب وہاں پہ چسپا کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ تو مسکرا جی جی بولیں. بالکل آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، مگر میں کسی بھی بات کے معاملے میں نا خود سے جواب نہیں دیتا، یہاں اس کا حلی جواب دے دیتا ہوں ایز اے ریفرنس. اگر اس کے بارے میں کوئی نفی جواب ہو تو وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا. ٹھیک ہے، باقی جو آپ نے جواب دیا وہ بہترین ہے. بہت کم لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، تو بھائی یہ بالکل صحیح ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ میری امت کے 73 فرقوں میں سے 50 جو ہیں وہ جنت جائیں گے اور 20 جو ہے وہ دوزخ جائیں گے. نہیں، ایک فرقہ جنت جائے گا 72 دوزخ جائیں گے، تو ظاہری بات ہے کم نہیں ہے تو ایک جنت جائے گا نا. 72 کے ساتھ ایک کی کیا نسبت ہے بھائی؟ کتنے پر کتنے پرسنٹ بنتے ہیں؟ پرسنٹیج کیلکولیٹ کریں ہاں اس کی کر سکتے ہیں. 72 میں سے ایک کو اگر آپ پرسنٹیج کے لحاظ سے کیلکولیٹ کریں گی نا تو ایکوریٹلی وہی ریشو نکلے گی جو کربلا میں تھی. مارنے والے 9 لاکھ تھے اور امام حسین کے لیے جان دینے والے صرف 72 تھے. 9 لاکھ مسلمانوں سے صرف 72 تھے جو ایکچوئل تھے، باقی سب نے ہمیں رولا ڈالا ہوا تھا. ہاں تو یہ تو بہت زیادہ نکل آئی گئی. اس سادگی پہ خدا مر نہ جائے کوئی. اللہ نے جو خود توحید لکھوائی ہے بندے وہی نہیں مانتے تو بھائی دنیا میں کس نے جانا جنت ہے؟ بندے سمجھتے ہیں توحید اور محمد یہ دو چیزیں ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دونوں توحید ہیں. تو جس کی توحیدی کا عمل نہیں ہے اس گدے کا بچے کا دین کی طرف سے کام. میں اللہ کو آزم نظر جان کے کہتا ہوں کہ میں جناب رسول خدا کا جو ذکر یہاں پہ کر رہا ہوں اس سے لائٹ موڈ میں نہیں کر سکتا. مطلب میرے سامنے جو روایات بالکل فلیٹ روایات ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو دقیق ہے میں ان سے صرف نظر کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں ذہنی طور پہ آپ لوگوں کو پریشان کروں، مگر جو اہل بیت اطہار نے جناب رسول خدا کے حقائق اور راز بیان کیے ہیں وہ بڑے بلند راز ہیں، وہ بڑی بلند باتیں ہیں. خدا کی قسم اولیاء امت حیرت زدہ ہو جاتے ہیں وہ چیزیں پڑھ پڑھ کے. میں تو کسی کھاتے میں نہیں آتا، ہماری تو کوئی بسات ہی نہیں. نبی علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ مظلوم تاریخ ہے، بس یہ کہہ سکتے ہیں. قرآن میں جو ان کے بارے میں بیان کیا گیا وہ نہیں بندے پڑھتے تو اس ترجمے بدل دیتے ہیں کنجر. بدل چلے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اور جناب رسول خدا کے ذکر سے ہمارے قلوب کو منور کرے، اور ہمیں تھوڑی عقل دے کہ ہم جناب تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف وہ والا سیکھ سکیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام فرما رہے ہیں یا قرآن پاک میں اللہ کا. ٹھیک ہے پھر کوئی اور کسی کا کوشچن ہے تو حکم کہ کوئی نہیں. ساری مشہور لیا ختم. اللہ اکبر. آج لگتا ہے یو کے والی عوام کو اتنا خاص جو ہے نا وہ انٹرسٹ نہیں ہے بات میں. یو کے سے آج کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی.